فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم، وہو اصدق القائلین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ موضوع گفتگو سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور ہم اور آپ گفتگو کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو یہ پہلی آیت اس سورے کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی، اور اسی کی تشریح میں 2-3 دن گزر گئے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے عبد کے اوپر۔ تو ایک دن تشریح رہی الحمدللہ کی، اور دوسرے دن تشریح رہی عبد کی، اور تیسرے دن میں نے وہ روایات آپ کو بتائیں کہ جو روایات اس سورے کی اہمیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کچھ آیات میں کل بیان کر چکا ہوں، جن میں سے ایک آیت یہ ہے کہ من قرأ 10 آیات من سورة الکہف حفظا لم تضرہ فتنۃ الدجال، کہ جو انسان سورہ کہف کی 10 آیات کو حفظ کر لے، اور میں نے کل آپ کو حفظ کرنے کے لیے کہا بھی تھا کہ جو انسان اس سورے کی 10 آیات کو حفظ کر لے تو نبی نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محروم ہوتا ہے، یعنی پھر اس کو دجال بہکا نہیں پاتا ہے اگر کوئی اس کی 10 آیات کو حفظ کر لے۔ اس کے بعد دوسری روایت یہ تھی من قرأ فہو معصوم 8 ایام، جو انسان
سورہ کہف کی تلاوت کرے، سورہ کہف کو پڑھے تو وہ 8 دن تک عذاب الہی سے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ اس سورے کا نام سورہ حائلہ بھی ہے، یہ اسے یاد رکھیے گا۔ اس سورے کا نام سورہ حائلہ، حائلہ یعنی مانعہ، مانعہ یعنی سپر، کہ یہ سورہ سپر ہے انسان کے درمیان اور جہنم کے درمیان۔ ایک طرف جہنم ہوگا، ایک طرف انسان ہوگا، بیچ میں آ جائے گا یہ سورہ۔ اگر آپ نے اس کی قراءت کی ہے، مومن کو جہنم تک نہیں پہنچنے دے گا اور جہنم کی آگ کو انسان تک نہیں پہنچنے دے گا۔ تو یہ بھی ایک اس کا شرف ہے۔ تیسری حدیث پیغمبر اکرم کی، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو حدیث موجود ہے مجموع البیان میں۔ مجموع البیان قرآن مجید کی وہ تفسیر کی کتاب ہے کہ جو مذہب شیعت میں بڑی مشہور تفسیر ہے، اور اس کے عالم بڑے مشہور عالم ہیں، علامہ طبرسی، کہ جن کی کافی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن مجموع البیان میں بحث ہے بے اعتبار گرامر بھی، بے اعتبار زیر زبر بھی، بے اعتبار روایت بھی۔ یعنی اس میں اس طریقے کی گفتگو ہے کہ پہلے آپریشن کیا گیا ہے ایک ایک لفظ کا، اس لفظ پہ زیر ہے یا زبر ہے، پیش ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طرح روایات معصوم کی بیان کی گئی ہیں اس میں۔ اور اس کتاب کے مؤلف کی عظمت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ کتاب جو تفسیر کی ہے یہ منتی کتاب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، منتی کتاب ہے یہ، یعنی اس کے بارے میں پہلے نظر کی ہے، بعد میں لکھی گئی ہے۔ ایسے نہیں لکھ دی اس کے مصنف نے، بلکہ اس کو لکھا، اور اس تفسیر کے پہلی جو جلد ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، یعنی یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ واقعہ علماء نے بیان کیا ہے ان کی ہسٹری میں۔ ہسٹری کیا ہے وہ سن لیجئے، ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ طبرسی کو سکتہ ہو گیا۔ سکتہ جانتے ہیں آپ؟ ایسا جیسے موت سے مشابہ، اسے کہتے ہیں سکتہ۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے انسان یہ بیچارہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، سکتے کی حالت میں ہے علامہ۔ اب رشتہ داروں نے دیکھا، اس وقت اتنی تحقیق نہیں تھی، اتنی ریسرچ نہیں تھی، ایسی میڈیکل میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک آدمی صبح سے لے کے شام ہو گئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مر گیا۔ انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھوائی، اور لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ سنیے، توجہ چاہتا ہوں، قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا علامہ طبرسی کو۔ اب یہ سکتے سے اس وقت اٹھے جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ قبر کے اندر تھے۔ جب قبر کے اندر ہیں تو اب کیا کریں، پریشان ہیں، مجبور ہیں، کوئی آواز سننے والا نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں اس عالم دین نے قبر میں رہتے ہوئے اللہ سے ایک دعا کی، پروردگار اگر تو نے مجھے میری قبر سے زندہ نکال دیا تو میں تیری کتاب کی، تیرے قرآن کی ایک بہترین تفسیر لکھوں گا، اگر مجھے یہاں سے زندہ نکال دیا گیا تو ایک تفسیر لکھوں گا قرآن کریم کی۔ کہتے ہیں اسی وقت جو ہے رات کے وقت ایک قبر کھودنے والا، جسے کہتے ہیں کفن چور، وہ کفن چور پہنچا وہاں اور اس نے قبر کو کھودا، اور قبر کھودنے کے بعد اب جو کفن نکالنے کے لیے اس نے ہاتھ ڈالا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا تو اب وہ چیخنے لگا، بھئی یہ تو مردہ زندہ ہو گیا، اب میرا کیا ہا ہوگا۔ جیسے یہ چیخا اس نے کہا نہیں نہیں میں زندہ ہوں اور میں تمہیں اپنا قصہ بتا رہا ہوں، تم مجھے قبر سے نکالو، یہ میں کفن بھی دوں گا، تمہیں اور زیادہ پیسہ بھی دوں گا،
اور تمہارے راز کو میں کسی سے کہوں گا بھی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر دنیا کا کوئی اور بندہ ہوتا تو جیسے ہی نکلتا سب سے پہلے یہ کہتا تجھے کیوں دوں میں، اس لیے کہ تو چور ہے، اتنا برا کام کرتا ہے۔ لیکن چونکہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں تیرے راز کو کسی سے فاش نہیں کروں گا، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ جن کے بندے اتنے عیب چھپانے والے ہیں ان کا خدا کیسا عیب چھپانے والا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ پھر ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ جیسے ہی ان کو نکالا، گھر پہنچایا، انہوں نے اس کو کفن بھی دیا، پیسہ بھی دیا، دولت بھی دی، اور اس کے بعد اب دیکھیے جب انہوں نے راز کو فاش نہیں کیا تو ایک دن خود ہی آیا اور اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ کے چلا گیا۔ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جب یہ آ گئے تو انہوں نے پھر اپنی نظر کو پورا کیا۔ میرے کہنے کی جو واقعہ میں نے سنا تاکہ اس عالم کی عظمت اور اس کتاب کی عظمت اور پھر سورہ کہف کے بارے میں جو انہوں نے حدیث لکھی اس کی عظمت کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تفسیر کی جس کا نام رکھا مجمع البیان۔ یہ مجمع البیان وہ تفسیر ہے جس کی منت مانی تھی قبر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منت خالی بریانی کی نہیں ہوتی، منت خالی جلیبیوں کی نہیں ہوتی، منت خالی دوسری چیزوں کی نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا یہ منت مانگنا صحیح نہیں ہے، منت ساری مانگیے، لیکن کبھی وہ منتیں بھی تو مانگیے جن کے بارے میں اہل بیت نے بتایا ہے۔ نماز کی منت مانیے، روزے کی منت مانیے، علم پھیلانے کی منت مانیے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے یہاں جو یہ رواج چلا ہے کہ تھوڑا سا میرا کام کچھ ہوا اب میں ایک دیگ اترواؤں گا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، اتروانی چاہیے، نظر بہترین چیز ہے، اس لیے کہ کم سے کم جو کبھی نہ کھلاتا ہو تو نظر کے بہانے تو کھلائے گا، سخاوت تو پیدا ہوگی کم سے کم اس کے اندر۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیے کبھی مثلا جب بچے بیمار ہوئے تو جناب زہرا نے کیا مانا؟ روزہ۔ مولا کائنات جب کہتے ہیں جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے یعنی کائنات کا مشکل کشا ہے تو میں 2 رکعت کی منت مان لیتا ہوں۔ تو جب آپ کو طریقہ معصومین بتا رہے ہیں، شہزادیاں بتا رہی ہیں، تو یہ منت بھی مانیے مگر وہ بھی مانیے جو آپ کو معصومین نے بیان فرمائی ہے۔ لہذا اتنا بڑا عالم، اتنا عظیم عالم، انہوں نے اب ایک حدیث لکھی، فرماتے ہیں الا ادلکم، کیا میں تمہیں رہنمائی کروں، الا سورتین، ایسے سورے کی طرف، شیعہا 70,000 ملک، کہ جس سورے کے نازل ہونے میں اتنا اہتمام رکھا گیا جتنا اہتمام کسی سورے میں نہیں رکھا گیا، کہ جب اس سورے کو لائے تو 70,000 ملائکہ اور نور زمین سے لے کے آسمان تک پھیل گیا۔ کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا سورہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہے سورۃ الکہف، وہ ہے سورہ کہف کہ جس کی وجہ سے نور پھیل جاتا ہے۔ اور نبی کی چوتھی حدیث سنیے، نبی فرماتے ہیں من قرأ، دیکھیں آج میں سورہ کہف کی فضیلت میں کل داخل ہو گیا ہوں، آج اس کو مکمل کر کے اس کی تفسیر میں جاتا ہوں۔ من قرأ سورۃ الکہف الی آخر الآیہ، یا بعض روایات میں ہے من قرأ الی آخر الآیہ، جس نے آخری آیت کو پڑھا یعنی اس سورے کی، تو پروردگار عالم جب یہ بستر پہ لیٹا اور بستر پہ لیٹ کے ان نے سورہ کہف کی آخری آیت کو پڑھا تو پروردگار عالم اس کے بستر سے لے کے کعبے تک نور ہی نور پھیلا دیتا، نور ہی نور۔ یعنی جیسے میں بستر پہ لیٹا وضو کر کے اور میں نے اس سورے کو پڑھا، اس کی ایک آیت کو پڑھا آخری والی کو، تو کہتے ہیں نور اب وہ دکھائی نہیں دیتا کسی کو، وہ نور چلا جاتا ہے
اور جب تک یہ سوتا رہتا ہے تب تک اس کے اوپر صلوات ہوتی رہتی ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک شخص نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ یا معصوم میرے آقا یہ تو فرمائیے اگر کوئی کعبے ہی میں ہو، یہ تو اس کے لیے ہے کہ کہیں دور سویا ہو، لیکن اگر کوئی کعبے میں ہو تو اب امام نے فرمایا اگر کعبے کے آس پاس لیٹ کے پڑا ہے تو پھر اس کعبے تک نور نہیں جاتا، وہ جو حقیقی کعبہ اوپر بنا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، جسے بیت المعمور کہتے ہیں، لیکن بیت المعمور کے نیچے ہے یہ کعبہ، آسمان پہ ہے بیت المعمور، تو اس کا نور پہنچتا ہے کہاں تک؟ بیت المعمور تک۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کس نے نور پہنچایا آسمان تک؟ ایک خاکی بندے نے، ایک خاکی انسان نے نور پہنچا دیا آسمان تک۔ اگر سورہ کہف پڑھ لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم وہ نعمت ہے جو خاکی انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ یہ ان کو نور پہنچاتا ہے جو دنیا کو نور پہنچاتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یعنی آسمان پر نور ہی نور ہے۔ اور پانچویں روایت، اس کے بعد پھر میں تفسیر میں داخل ہوتا ہوں۔ پانچویں روایت، یہ علامہ قرطبی بڑے مشہور عالم ہیں، مسلمانوں میں بڑے مشہور عالم ہیں علامہ قرطبی، انہوں نے نقل فرمایا من قرأ سورۃ الکہف اعطی لہ نور ما بین السماء والارض، کہ جب انسان سورہ کہف پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس انسان کو ایک نور عطا کرتا ہے، اور یہ نور زمین اور آسمان میں پھیل جاتا ہے، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ وقیا بہ فتنۃ القبر، اور پھر یہ نور انسان کی مدد کرتا ہے قبر میں آ کے، یعنی قبر میں انسان کو نجات دلاتا ہے، وحشت نہیں ہوتی، ڈر نہیں لگتا، فشار نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا جس سورے کی اتنی فضیلت ہے اس کو حسین نے کیوں تلاوت کیا؟ حسین ابن علی نے ایسے ہی نہیں، ورنہ کوئی بھی سورہ پڑھ دیتے وہی معجزہ ہوتا، لیکن میرے مضمون میں آئیے انشاءاللہ کل آپ کو میں بتاؤں گا کیا کیا ریزنز ہیں کہ امام نے اسی سورے کو پڑھا۔ آج تو خالی تفسیر سن لیجئے بس اس کی، کہ جب قریش نے، کفار قریش نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، توجہ چاہتا ہوں بالکل، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا کفار قریش نے، کبھی تو جو ان کا میڈیا تھا اس کے ذریعے، کبھی تو یہ کہا جتنے بھی ایمان ابھی تک لے کے آئے ہیں وہ سارے غریب ہیں اور ان میں رئیس کوئی نہیں ہے، لہذا یہ غلام ہیں اور یہ کنیزیں ہیں، یہ ایمان لانے والے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو جتنا دباؤ گے یہ کچھ عرصے میں دوبارہ پھر اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں گے۔ تو اب اس طرح بھی پریشان کیا جا رہا ہے، اقتصادی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اسی لیے حضرت ابو طالب شیب ابی طالب میں لے کے پہنچ گئے ہیں۔ جب انہوں نے پریشان کرنا شروع کیا، مگر جب مسلمان نہ پھرا اور اسی دین پہ باقی رہا تو انہوں نے کہا بھئی مسئلہ سیریس ہو چکا ہے اب، تو یہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ایک خوبصورت جوان لے کے آئے جس کا نام تھا عمارہ ابن ولید، اس کو لے جا کے ابو طالب کو دیا۔ اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا کہا اور اس کا دین رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لہذا تم اسے ہمارے حوالے کر دو، اور اگر بچے ہی پالنے کا شوق ہے تو ہم تمہارے لیے ایک خوبصورت جوان لے کے آئے ہیں، آپ اس کی پرورش کر لیں۔ سنیے ہسٹری، آپ اس کی پرورش کر لیجئے۔ حضرت ابو طالب نے سنا اور سن کے ایک تاریخی بات کہی، اُعْطِيكُمْ رُوحِي،
کیا تم اس لیے میرے پاس آئے ہو کہ میں اپنی روح تمہیں دے دوں؟ دیکھیں لفظ بڑا عجیب و غریب ہے، اوتیکم روحی، کیا میں تمہیں وہ چیز دے دوں جو خود میری روح ہے؟ اچھا یہ بتائیے، نبی ابو طالب کی وجہ سے زندہ ہیں یا ابو طالب نبی کی وجہ سے؟ بتائیے بھائی، یہ جو آپ حفاظت کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کی، ابو طالب ہی تو زندہ رکھے ہیں، مگر ابو طالب کا جملہ کیا ہے؟ اوتیکم روحی، کیا میں اپنی روح تمہیں دے دوں، یعنی جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں وہ میں تمہارے حوالے کر دوں اپنی روح۔ اچھا یہ بتائیے، انسان میں کتنے حصے؟ انسان کے اعضاء میں ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کا روح پہ کنٹرول ہے یا روح کا جسم کے اوپر ہے؟ روح کا کنٹرول ہے جسم کے اوپر۔ یہی روح اللہ نے اسی لیے غائب رکھی تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو غائب رہ کے کنٹرول کر سکتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں روح ہے، نظر نہیں آتی مگر کنٹرول ہے اس کا جسم کے اوپر۔ تو ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ کیا میں تمہیں اپنی روح دے دوں؟ اور پھر ایک جملہ سنیے، لو آتیتمونی العالم کلہ، بالکل روایت لے کے پڑھ رہا ہوں، لو آتیتمونی العالم کلہ لما استبدلتہ بظفر من رجل محمد۔ تم تو ایک بیٹا لائے ہو، اگر پوری کائنات کی دولت بھی لے کے آؤ گے تو بھی محمد کے پیر کے ناخون کے بدلے کائنات کو ٹھوکر مار دوں گا۔ اس کی گہرائی آپ سنیے کیا ہے، لما استبدلتہ بظفر من رجل محمد، یعنی پوری کائنات کا اقتدار اور دولت ایک طرف اور محمد کے پیر کا ناخون ایک طرف، میں دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا مگر اس کا ایک ناخون بھی نہیں دوں گا۔ اب عزیزو اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اگر علی دنیا کو طلاق دے دے تو اب تعجب نہ کیجئے گا، جس کا باپ دنیا کو ٹھکرا دے اگر اس کا بیٹا طلاق نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ دولت لے کے آئے پوری، لہذا اب بھی انہوں نے دیکھا کہ اب بھی ہمارا کام بننے والا نہیں ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا تو ابھی مسلمان نہیں پلٹے، پتھروں پہ لٹایا، قتل کیا۔ حد یہ ہے کہ جو نیا نیا مسلمان ہوتا تھا اسے اقتصادی پابندی کے علاوہ ایک پیر اس اونٹ میں باندھا، ایک پیر اس اونٹ میں باندھا، جیسے عمار یاسر کے والدین، اور ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا، ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا، اور بیچ میں آدمی ختم ہو گیا۔ مگر اسلام بڑھتا رہا۔ اب جب یہ سمجھے کہ کسی طرح بھی رسول کا دین رکنے والا نہیں ہے تو انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور وہ سبب بنی سورہ کہف کے نزول کی۔ وہ میٹنگ، اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ بھائی یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کے پاس آپ 3 آدمی بھیجو، اور ان 3 آدمیوں سے یہ کہو کہ ان سے پوچھ کے آؤ کہ کیا آپ کی کتابوں میں اس نبی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، اس لیے کہ ہم ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں، اس نبی کا دین رکنے والا نہیں ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، روز بروز اسلام بڑھتا جا رہا ہے، دولت خدیجہ کے ذریعے، حمایت ابو طالب کے ذریعے اسلام روز بروز بڑھ رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ لہذا انہوں نے کہا
کہ 3 آدمی بھیجے جائیں. 3 آدمی بھیجے گئے اور ان سے کہا جو وہ جواب دیں اسے لکھ کے لے آنا. ایسے نہیں. اب یہ تینوں آدمی چلے. 2 تفسیروں میں جب آپ داخل ہوں گے، تقریباً میں کئی تفسیروں کا خلاصہ کر رہا ہوں اس میں، تفسیروں میں جب آپ داخل ہوں گے تو تفسیروں میں 2 طریقے کی روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ گروہ مدینے گیا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ گروہ نجران گیا. دونوں روایات ہیں، دونوں جگہ کا نام ہے کہ یہ گروہ نجران گیا یا مدینے گیا. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، کہیں بھی گیا ہو. جب یہ دونوں اس جگہ جاتا ہے اور علماء یہود کو بٹھا کے ان سے ایک سوال کرتا. سوال کیا ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں کہ جی رسول کا دین بڑھتا جا رہا ہے، ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی کی بیوی ایمان لے آتی ہے، کسی کا غلام ایمان لے آتا ہے، کسی کا شوہر ایمان لے آتا ہے. افراتفری مچی ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہا جا رہا ہے. اب اس کو آپ بتائیے کہ کیا کریں؟ یہ سچا نبی ہے یا سچا نبی نہیں ہے؟ اس سے پہلے ابو جہل کئی دفعہ دلیلیں لے چکا مگر پھر بھی اس کی دلیلیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اب وہ گئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہم 3 سوال آپ کو دیتے ہیں، اگر ان 3 سوالوں کا جواب وہ دے دے تو نبی ہے، اور اگر وہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو وہ نبی نہیں ہے. کاج لکھوائیے. پہلا سوال، وہ جوان کون تھے جو 300 سال سے زیادہ سوئے؟ دیکھیں آگے بھائی، وہ جوان کون تھے کہ جن کو بادشاہ نے بتوں کی عبادت کا حکم دیا اور انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی اور وہ نکل گئے اور غار میں چلے گئے اور غار میں اللہ نے انہیں 309 سال لٹایا اور اس کے بعد دوبارہ پھر اٹھایا. تو پہلے تو وہ بتائیے کہ اس گروہ کا قصہ کیا ہے؟ ایک سوال. جواب بھی انہوں نے لکھ دیا. کتنے تھے، کیوں بھاگے تھے، کیا ان کے عہدے تھے، تو پوری ہسٹری انہوں نے پوچھی اصحاب کہف کی. دوسرا سوال، وہ کون سا نبی ہے کہ جسے علم پہ تھوڑا سا غرور سا ہوا اور پھر اللہ نے اسے ایک دوسرے انسان کے پاس بھیجا اور پھر دوسرے انسان نے اس کو تعلیم دی اور کچھ چیزیں بتائیں، تو ان کا قصہ سمجھاؤ. جواب نیچے لکھ دیا یہ ہے. تیسرا، وہ کون سا انسان ہے کہ جو اس جگہ پہنچا جہاں سورج نکلتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے، یاجوج ماجوج کے سامنے جس نے دیوار بنا دی ہے تاکہ ان کے فتنے سے محفوظ رہیں، اس کی ہسٹری بھی آپ بتائیے کہ یہ کون ہے. اچھا، اس سورہ کہف میں 4 واقعے ہیں جو میں نے کل بتایا تھا. اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا، جناب خضر اور جناب موسیٰ کا، اور ایک مغرور انسان کا جسے دولت پہ غرور ہو گیا تھا. 4 واقعے ہیں. ان چاروں واقعوں کی تکرار پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، خالی اسی سورے میں ہے. اب یہ لے کے چلے. جب لے کے چلے تو انہوں نے کہا ایک چوتھا سوال اور ہے. چوتھا سوال یہ ہے، اس سے پوچھے گا قیامت کب آئے گی. اگر وہ یہ کہے مجھے علم نہیں ہے تو سمجھ لو سچا نبی ہے، اور اگر وہ کہے نہیں مجھے علم ہے تو پھر وہ اپنے قرآن کی مخالفت کرے گا، اس لیے کہ اس کے قرآن میں یہ بات ہے اور ہمارے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا علم صرف خدا کو ہے، کسی بندے کو نہیں. اب وہ سوال لے کے مکے آئے، پوری کمیٹی بیٹھی، اس کو پڑھا. سوالوں کو پڑھنے کے بعد حضرت ابو طالب کے گھر گئے. اے ابو طالب، تیرے بھتیجے کو یہ گمان ہے کہ اس پہ آسمان سے خبریں آتی ہیں، اس کا دعویٰ ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا دعویٰ ہے مجھے علم ہے، لہذا ہم یہ سوالات لے کے آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو کر لیں. توجہ جاتا ہوں،
جناب ابو طالب نے کہا سلوہو اما بدع لکم، یہی سوال نہیں، کائنات کا کوئی بھی سوال کر لو میرا بھتیجا جواب دے دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ سلوہو اما بدع لکم، تم اس سے کوئی بھی سوال کرو گے وہ تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ یہ کس کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ابو طالب؟ کس کے بارے میں؟ یعنی یہی سوال نہیں، جو بھی کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منبر کوفہ پہ سلونی کا دعویٰ علی نے اپنے لیے کیا ہے اور ابو طالب نے رسول کے لیے کیا ہے۔ کچھ بھی پوچھ لو میرا بھتیجا جواب دے گا۔ انہوں نے سوال رکھے، نبی نے کہا کہ میں اب یہاں سے غور سے سنیے، توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے۔ نبی نے کہا کہ میں ان سوالوں کا جواب آپ کو دوں گا، فوری جواب نہیں دیے۔ اسی طرح بعض تفسیروں میں ہے 40 دن گزر گئے، بعض تفسیروں میں ہے 15 دن گزر گئے، اور چونکہ ان کو جواب نہیں ملے تو انہوں نے الٹا سیدھا بیان کرنا شروع کیا۔ اچھا حکمت سمجھ لیجئے کیا ہے، ورنہ جس کا وسیع اتنا بڑا عالم ہو اس کا نبی کتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن چونکہ حکم نہیں ہے خدا کا فوری بتاؤ، اس لیے کہ اگر فوری بتا دیں گے تو پھر یہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کاش یہ میرا جملہ پہنچ جائے۔ اس لیے کہ یہ جو مومن بنے ہیں نئے نئے، مسلمان بنے ہیں نئے نئے، ان کو بھی تو چھانٹنا ہے۔ یہ پکے مسلمان بنے ہیں، یہ ایسے ہی بن گئے ہیں یا کسی لالچ میں بن گئے ہیں؟ جب نبی جواب نہیں دیں گے تو اس میں روایت میں موجود ہے کچھ نے تو شک کیا، مگر جس کو ذرہ برابر شک نہیں ہوا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ حضرت ابو طالب کو ذرہ برابر شک، بالکل شک نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی مصلحت ہے، میرا بیٹا جب ہی بولے گا جب اس کے اوپر وحی ہوگی۔ اس کے بعد بھی کافر جو کچھ نہیں بول رہے ہیں، شک میں پڑے ہیں، اور ایک وہ ہے جو تائید کر رہا ہے، کہا نہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ خیر 15 دن گزرے یا 40 دن گزرے، جبرائیل امین نازل ہوئے سورہ کہف لے کے، سورہ کہف لے کے نازل ہوئے، اور آیت نازل ہوئی ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہا جا رہا ہے نبی کو اور سنایا جا رہا ہے امت کو، ام حسبتا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانی ہیں؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں اور ہیں۔ آپ غور تو کر کے دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ جو کارنامہ اصحاب کہف نے کر دیا وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، نہیں، ہر انسان کر سکتا ہے۔ زمین کی خلقت ان سے عجیب ہے، آسمان کی خلقت ان سے عجیب ہے، انسان کی خلقت ان سے عجیب ہے۔ ہم نے تیرے سینے میں جتنا علم ڈالا یہ بھی ان سے عجیب ہے۔ تو ام حسبتا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہی کائنات میں سب سے عجیب ہے؟ ان سے بڑی بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ بس اگر یہاں تک میں آ گیا تو اب سنیے، حسین نے نہ قل ہو اللہ پڑھا، حسین نے نہ انا انزلنا پڑھا، حسین نے نہ سورہ دہر پڑھا، حسین نے نہ سورہ فیل پڑھا،
نہ قل اعوذ برب الفلق پڑھا، نہ تبت یدا ابی پڑھا، 113 سوروں کو چھوڑ کے سورہ کہف اس لیے پڑھا کہ اب تک تم سب سے زیادہ عجیب اصحاب کہف کو سمجھ رہے ہو، لیکن جب نوکے نیزہ پہ میں تلاوت کروں گا تو یہ بتاؤں گا میں ان سے بھی بڑا عجیب ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین، ورنہ قل ہو اللہ کے لیے ہے کہ اگر 3 دفعہ انسان رات کو پڑھ کے لیٹ جائے یا دن میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے تو ایسے ہی ہے جیسے پورا قرآن ختم کر دیا۔ سورہ قل کی بڑی عظمت ہے، سورہ حمد کی بڑی عظمت ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں سورہ کہف کی تلاوت؟ اس لیے کہ ان میں کچھ جوان ایسے تھے کہ جنہوں نے دولت کو ٹھوکر مار دی، اقتدار کو ٹھوکر مار دی، سلطنت کو ٹھوکر مار دی، اور انہوں نے غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا، اپنے خدا کو سجدہ کیا۔ جس طرح انہوں نے کیا تھا اس طرح میں نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی، یزیدیت کو ٹھوکر مار دی، سلطنت کو ٹھوکر مار دی۔ جس طرح وہ نکل پڑے تھے اسی طرح میں نکل گیا تھا۔ وہ چلے گئے تھے غار میں، میں آ گیا میدان کربلا میں۔ وہ بچوں کو چھوڑ کے آئے تھے، میں بچوں کو لے کے آیا ہوں۔ اب آپ ملائیے اصحاب کہف سے امام حسین علیہ السلام کو، بچے ذبح نہیں ہوئے، ان کے پریشانیاں اٹھائیں۔ اجا یہ بادشاہ ان کے زمانے کا، اب نبی بتا رہے ہیں ام حسیبتا ان اصحاب الکہف۔ کہف سمجھ لیجئے پہلے کسے کہتے ہیں؟ کہف کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر جو کھو ہوتی ہے، پہاڑ کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے، غار، بڑا غار پہاڑ کے اوپر، اس کو کہتے ہیں کہف۔ رقیم کہتے ہیں جسے مرقوم اردو میں بولا جاتا ہے۔ رقیم کے معنی ہوتے ہیں وہ تختی کہ جس کے اوپر ان کے باپ کا نام، ان کا قصہ، ان کا نام، یہ کس دن یہاں آئے تھے، کس بادشاہ سے ٹکرائے تھے، پورا واقعہ اس پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ ابھی آ رہا ہے تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو کہف کسے کہتے ہیں؟ غار کو، بڑے غار کو۔ اور رقیم یعنی اس تختی کو جس پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، جو لٹکا دیے تھے بادشاہ کے حکم سے۔ اب رسول نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے پیغمبر ہم آپ سے بالکل سچا سچا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سورہ کہف، اے میرے نبی اب ان کو خبر دو، ہم آپ سے بالکل سچا سچا واقعہ بیان۔ دیکھیں مسئلہ دیکھ لیجئے آپ، انشاءاللہ روز آتا رہے گا کہ امام حسین نے کیوں تلاوت فرمائی ہے اس کی۔ کچھ جوان تھے، جوان کون تھے؟ ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ یہ لوگ تھے رسول اور جناب عیسیٰ کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ لوگ تھے۔ اس زمانے کو کہا جاتا ہے زمانہ فطرت، یعنی اس زمانے میں یہ مومنین تھے۔ دقیانوس نے یہ کیا کہ شہر میں ایک بڑا شہر تھا، اس میں دروازہ تھا، دروازے پہ یہ ہوتا تھا جب شہر کے اندر داخل ہو تو بھی بتوں کو سجدہ کر کے، اور جب شہر سے نکلے تو بھی بتوں کو سجدہ کر کے۔ بھائی ان کے نفس پہ یہ بار تھا کہ جب داخل ہوں تو بھی سجدہ، جب نکلیں تو بھی سجدہ۔ اسی لیے پروردگار عالم نے رسول سے کہا کہ تاکہ یہ لوگ ہدایت پا سکیں، انہوں نے شہر میں دروازہ لگایا تھا جہالت پھیلانے کے لیے۔ تم اپنے شہر میں دروازہ لگاؤ علم پھیلانے کے لیے۔
تو تم بھی تھا، اسی لیے انہوں نے ایک دروازہ لگایا جسے علی کہتے ہیں، تاکہ علم پھیلتا رہے۔ تو جب داخل ہوتے تھے سب سے، ایک دن ان کے عید کا دن آیا، عید کے دن اس کو کوئی خبر دی گئی بادشاہ کو، بادشاہ اس خبر سے مایوس ہوا اور اس کا تاج زمین پہ گر گیا۔ انہوں نے یہاں سے سمجھا کہ اگر یہ خدا ہوتا تو جو اپنی حالت کی فکر ٹھیک سے نہ کر سکے، جو اپنا خیال ٹھیک سے نہ کر سکے، جو اپنے اوپر آئی مصیبت کو نہ ٹال سکے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی 7 آدمی تھے، 7 جوان تھے یہ، اور یہ 7 کوئی غریب نہیں تھے، بلکہ مشیر تھے بادشاہ کے، وزراء تھے، سونے چاندی ان کے پاس بہت زیادہ تھے۔ جب بادشاہ بیٹھتا تھا تو 3 ادھر کرسیوں پر بیٹھتے تھے، 3 ادھر کرسیوں پر بیٹھتے تھے۔ اقتدار ان کے ہاتھوں میں تھا، سلطنت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ کوئی ایسے ویسے نہیں تھے کہ فقیر تھے اور ایک دم سے ایمان لے آئے، نہیں، بڑے رئیس لوگ تھے۔ مگر اب انہوں نے تملیقہ، جو ان کا سردار تھا، اس کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا، کافی عرصہ ہو گیا ایمان کو چھپائے ہوئے۔ اچھا، جو ایمان کو چھپائے رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تقیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے تقیہ قرآن کا حکم ہے، تقیہ قرآن کا ایک حکم ہے۔ اسی لیے اصحاب کہف اگر شروع سے اللہ کو مانتے تھے تو بتاؤ پھر کیا تھے؟ اس کا مطلب تقیہ میں تھے۔ تو اب ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا، ہم پریشان ہو گئے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرتے کرتے، اب ہم تو خدا ہی کو سجدہ کریں گے، چاہے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لہذا یہ لوگ رات کے وقت شکار کے بہانے سے نکلے، اور جب یہ دروازے پہ پہنچے، انہوں نے نہ سونا ساتھ لیا، نہ چاندی ساتھ لی، نہ پیسہ ساتھ لیا، وہ حلال کی اپنی کمائی جسے انہوں نے کمایا تھا اسے لے کے چلے، ورنہ اتنے بڑے خزانے تھے ان کے پاس حکومت کے، وہ بھی لے کے جا سکتے تھے۔ انہوں نے خزانہ چھوڑ کے پوری کائنات کو سبق دیا، جو لا الہ الا اللہ والا ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا ہے۔ مال انہوں نے نہیں لیا اور نکل گئے۔ ان سے کہا گیا سجدہ کرو، انہوں نے کہا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ چلے، چلتے چلتے انہوں نے ایک جگہ گھوڑوں کو روک دیا۔ ادھر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یہ جوان چلے گئے میری مخالفت کر کے، لہذا اس نے لشکر ان کے پیچھے دوڑایا۔ ادھر سے لشکر دوڑ رہا ہے، ادھر سے یہ دوڑ رہے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے اپنی سواریوں کو بوندا اور انہیں ایک شخص ملا جو چرا رہا تھا اپنی بکریوں کو، غنم کہتے ہیں اسے عربی زبان میں، بھیڑیں۔ ایک بھیڑ چرانے والا وہاں موجود تھا جو اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا۔ اس نے دیکھا انہیں آتے ہوئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، یہ جو بادشاہ ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کے مقابلے میں ہے، خدا نہیں ہے، اور یہ جو بتوں کو سجدہ کراتا ہے ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لہذا یہ آگے آگے اور فوج ان کے پیچھے پیچھے۔ جب انہیں کچھ راستہ نظر نہ آیا تو اب یہ ایک پہاڑ پہ چڑھے۔ اس سے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو اکثر روایات میں ہے کہ یہ ساتھ نہیں گیا، مگر ایک اس کا کتا تھا جس کا نام تھا قطمیر۔ کیا نام تھا؟ قطمیر۔ قطمیر اس کتے کا نام ہے۔ یہ بھگاتے جاتے ہیں اسے اور وہ ان کے ساتھ چلتا جاتا ہے، کہیں ہمیں یہ پکڑوا نہ دے۔ تو وہ بقدرت خدا گویا ہوا کہ جہاں تم جاؤ گے وہیں میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں حیوان ضرور ہوں مگر مجھے اتنا شعور ہے کہ مجھے کافروں کا ساتھ نہیں دینا ہے، مجھے مومنوں کا ساتھ دینا ہے۔ مجھے کافروں کا ساتھ نہیں دینا ہے، مجھے مومنوں کا
ساتھ دینا ہے. اسی لیے ہمارے چھٹے امام کی حدیث ہے بڑی مشہور، لا يدخل البہائم فی الجنہ الا ثلاثہ، حیوانات جنت میں داخل نہیں ہوگے مگر 3 حیوان ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایک یہ کتا بھی ہے جسے اصحاب کہف کا بولا جاتا ہے. اب یہ جنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ساتھ ان کا نہیں چھوڑا. ایک ہے بلعم ابن باعور کا گدھا، اس کا بھی بڑا قصہ عجیب ہے. اسے چڑھا دیا کسی نے، بڑا مستجاب الدعوات عابد تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو فرعون نے کہا بھئی تم بڑے عابد ہو، اور اس کے آدمیوں نے بہت بڑے عابد ہو، بہت بڑے عابد ہو، بہت بڑے زاہد ہو، اور تمہاری دعا اللہ رد نہیں کرتا، لہٰذا تم موسیٰ کے مقابلے میں دعا کرو چل کے. تو جب بڑا عالم تھا یہ، اسے اللہ نے علم دیا تھا، بلعم ابن باعور. تفسیر میں قرآن مجید کا واقعہ، کوئی تاریخی واقعہ نہیں کہ کبھی آپ ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے جیسے واقعہ سنا ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. چونکہ کم پڑھے جاتے ہیں اس لیے آدمی ایسے ہی دیکھتا ہے. بلعم ابن باعور کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے. تو جب یہ چلنے لگا جناب موسیٰ کے مقابلے میں، تو جو اس کی سواری کا گدھا تھا وہ آگے نہیں بڑھا. اس نے کافی اس کو مارا مگر وہ آگے نہیں بڑھا، اور جب آگے نہیں بڑھا مر گیا مگر آگے نہیں بڑھا. اور ایک آواز اس نے دی کہ تجھے انسان ہو کے اتنا شعور نہیں ہے کہ کس کے مقابلے پہ جا رہا ہے، مجھے حیوان ہو کے اتنا شعور ہے کہ ہر کسی کے مقابلے پہ جایا جا سکتا ہے مگر نبی کے مقابلے پر نہیں جائے. ٹھیک ہے. تو یہ قطمیر ان کے ساتھ چلا. اب یہ مومنین ساتھ کے ساتھ داخل ہوئے اس غار کے اندر، چھپ کے بیٹھ گئے. یہ بتائیے اس غار میں اندھیرا ہے یا نہیں؟ اس غار میں پریشانی ہے یا نہیں؟ اس غار میں مصیبت ہے یا نہیں؟ نحنو نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ میرے پیغمبر کچھ جوان تھے، ہم آپ سے سچا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کچھ جوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ھدی، جب وہ ہم پہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہدایت زیادہ کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے بڑھنے میں کمی نہیں ہے. بندہ اگر ایک قدم بڑھتا ہے تو پروردگار اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، مگر شرط ہے کہ آپ خدا کی طرف بڑھیں تو صحیح. جب ہم ہی نہیں بڑھنا چاہتے، کیا ہے؟ نحنو نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان، وزدناہم ھدی. دنیا سمجھ رہی ہے غار ہے. توجہ چاہتا ہوں، آج تک بھی جو بادشاہ تھا ان کے زمانے کا، دیکھیں اس لیے بھی حسین ابن علی نے سورہ کہف پڑھا ہے کہ جو بیچارے ڈر کے بھاگے تھے اور غار میں جا کے چھپ گئے تھے، آج بھی وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. دنیا کا ہر آدمی ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. جو غار میں آئے تھے ڈر کے مارے، اللہ نے کہا جس غار کو دنیا تاریک سمجھ رہی ہے اسے قیامت تک اتنا نورانی بنا دوں گا کہ کوئی بادشاہ کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا، ان مومنین کی زیارت کے لیے جائے گا. نہیں، توجہ چاہتا ہوں میں. اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ تقریباً 35 یا 40 تفسیروں کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. جو بادشاہ تھا، برسر اقتدار تھا، سلطنت جس کے پاس تھی، اور جو بیچارے اپنا ایمان بچا کے غار میں چھپ گئے تھے، تو وہ غار بھی آج تک سلامت ہے، وہ لوگ بھی سو رہے ہیں، اور اب اٹھیں گے جب ہمارے وقت کا امام انہیں آ کے پکارے گا.
اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگ سب سے پہلے شامل ہوں گے لشکر امام زمان میں۔ اب تو سمجھیے، اگر کبھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم آخری امام کے سپاہی بنیں تو اصحاب کہف کی ہسٹری پڑھتے جانا، اس پر عمل کرتے جانا، جیسے جیسے کردار ان سے ملاتے جاؤ گے تم امام زمانہ کے لشکر میں شامل۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ اسی سورہ کہف کے ان جوانوں کو پہچاننا۔ اب انشاءاللہ کل میں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے ان کی مدح اور ان کی عظمت بیان کروں گا کہ زدناہم ھدی، ہم نے بھی ہدایت کو زیادہ کر دیا ان کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا جب غار میں آ گئے، چھپ گئے غار میں، قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پروردگار ہمیں چاروں طرف سے اپنی رحمت سے گھیر لے۔ کہتے جیسے ہی انہوں نے دعا کی اللہ نے رحمت سے گھیر لیا، اللہ نے ان کے اوپر نیند غالب کر دی، اور وہ جو حیوان ساتھ آیا تھا وہ بھی اپنے پیر پھیلا کے غار کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب فوج آئی دیکھنے کے لیے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، تو اور کوئی تو چڑھا نہیں، ان کا وزیر کچھ سپاہیوں کو لے کے گیا، اور جیسے ہی پہنچا تو اس نے دیکھا سارے کے سارے سو رہے، ساتوں کے ساتوں جوان سو رہے۔ اس نے کافی آوازیں دی، لیکن جب قریب جانا چاہتا ہے تو رعب اتنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو رعب اتنا دے لیتا ہے۔ ارے اب جملہ کہوں، جو خدا سلا کے مومنین کی حفاظت کر سکتا ہے وہ جگا کے ان کے امام کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ سو رہے ہیں، اور جو یہ ہے بادشاہ کے وزیر یہ خود ہی ڈرے جا رہے ہیں۔ ہیبت ہے ایک، کوئی ان کے قریب نہیں جاتا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ وزیر بھی جو گیا یہ بھی مومن تھا، یہ بھی چاہ رہا تھا کہ قتل نہ ہو۔ اس نے جا کے بادشاہ سے کہا سرکار آپ کے خوف کی وجہ سے سب مر گئے۔ کہا ٹھیک ہے، اب دروازہ بند کر دو، بالکل غار کا دروازہ بند کرو، تختی لگا دو، تختی پہ ان کے نام لکھ دو، کس دن بھاگے تھے یہ تاریخ لکھ دو، کس وجہ سے بھاگے تھے ان کا واقعہ لکھ دو۔ دیکھیں خود ہی لکھوا رہا ہے، ان کا نام لکھو، ان کے باپ کا نام لکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید والا وہی ہوتا ہے جس کے باپ کا پتہ ہو۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اب آپ دیکھیے خود ہی لکھوا رہا ہے، تذکرہ مٹ جاتا نہ مٹ جاتا، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں لکھو۔ یہ بھی معجزے اس کی طرف سے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ یہی ہوا کربلا کے میدان میں، یزید کہتا ہے ہسٹری لکھو، اسے یہ نہیں پتا تھا جو لکھ رہے ہیں اس سے خود ہی ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو یہی وہاں کیا، انہوں نے کہا لکھ دو، انہوں نے لکھ دیا، تختی لگا دی۔ اس تختی کو کہتے ہیں رقیم، جس تختی کے اوپر نام لکھ کے لگائے گئے اسے کہتے ہیں رقیم، اور جس غار میں یہ سوئے اسے کہتے ہیں کہف، اور اسی لیے سورہ کا نام ہے سورہ، سمجھ گئے؟ سورہ کا نام ہے سورہ کہف۔ کیوں کہف کہتے ہیں غار کو؟ غار میں یہ مومنین سوئے تھے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہی عجیب نشانی ہے؟ اسی لیے حسین ابن علی نے بھی جو کوفے میں تلاوت کی وہ یہیں سے شروع کی۔ ام حسبتا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ وہی عجیب تھے؟ تو جو انس اور زید ابن ارقم کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، میں نے دیکھا کوئی تلاوت کر رہا ہے، میں سمجھا کون شخصیت ہے کہ جو اتنے اچھے لہجے میں تلاوت کر رہا۔ میں نے غور کیا تو دیکھا سر حسین سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا واللہ انت عجب، خدا کی قسم تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے۔
یعنی اصحاب کہف جیسا کارنامہ تو دنیا کا ہر مومن کر سکتا ہے، مگر جو کارنامہ تو نے کیا ہے وہ کائنات کا کوئی آدمی انجام، تو اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ اب سمجھے، تاکہ میں ملا دوں بالکل، اصحاب کہف کس کے مقابلے پہ نکلے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، نچوڑ آ رہا ہے بالکل۔ اصحاب کہف کس کے مقابلے پہ نکلے؟ ایک بے دین بادشاہ کے مقابلے پہ۔ جیت کس کی ہوئی؟ جیت ہوئی ان مومنین کی جو غار میں تھے۔ اس لیے حسین نے سارے سورے چھوڑ کے اس سورے کی تلاوت کی۔ وہ بھی بے دین کے مقابلے میں گئے تھے، میں بھی بے دین کے مقابلے پہ گیا ہوں، ان کا ذکر بھی مٹ گیا ہے، اس کا ذکر بھی مٹ جائے گا۔ نہ اصحاب کہف مٹے ہیں نہ حسین مٹے۔ اب میں ربط قائم کر دوں دونوں میں تاکہ نسلوں تک آپ کے یاد رہے۔ یہ جو مدد کے لیے آئیں گے یہ کس کی آئیں گے؟ ہائے، یہ کس کی مدد کے لیے آئیں گے؟ اصحاب کہف کا امام زمانہ کی۔ امام زمانہ کس کا بیٹا ہے؟ حسین کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو دو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے وہ دونوں آئیں گے، ادھر سے امام آئیں گے، ادھر سے اصحاب کہف آئیں گے، تب دیکھ لینا کہ رتبہ کس کا زیادہ ہے۔ یہ حسین ابن علی کا لال آ رہا ہے تو اس کے لیے روک رکھا ہے سب کو۔ اچھا، روکا کسے؟ یہ بھی توجہ دیں، کسی بے ایمان کو نہیں روکا۔ امام زمانہ کی مدد کے لیے کسی بے ایمان کو، سب کو روکا ہے تو با ایمان کو، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ یاد رکھنا، مجلس حسینی کرنا، صف حسینی بچھانا، خوب ماتم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا لشکر میں شامل ہونے کی شرط ایمان ہے، غداری نہیں ہے۔ غداری کرو گے تو لشکر امام میں شامل، لیکن جو شرائط حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے ہیں وہی اس حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے ہیں۔ انشاءاللہ باقی موضوع چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، باقی موضوع کل آگے بڑھے گا۔ تو اس سورے کا نام ہے سورہ کہف۔ کل انشاءاللہ قرآن مجید سے ایک ایک آیت کرتے ہوئے کہ قرآن کس طرح ان کا واقعہ بیان کر رہا ہے اور کیا کیا اس میں عظمتیں ہیں۔ انہم فتیۃ، کچھ جوان تھے جنہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، خالی پروردگار تیری توحید زندہ رہے، ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر نہ بہن کو ساتھ لے کے آئے، نہ بچیوں کو ساتھ لے کے آئے، نہ بیوی کو ساتھ لے کے آئے، مگر حسین 6 مہینے کا بچہ بھی ساتھ لائے، 4 برس کی سکینہ بھی ساتھ لائے، بہن زینب بھی ساتھ لائے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اصحاب کہف سے بہت زیادہ افضل ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے حسین ابن علی کا۔ یہ کائنات میں وہ عجیب واقعہ ہے کہ جو نہ کبھی ہوا ہے، ایسا نہ ہوگا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کربلا ایک ہی دفعہ ہوئی ہے بس، لیکن اتنا ظلم کہ کائنات کی وہ شہزادی کہ جس کے سر کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، اور اس پہ اتنا ظلم۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے روایت کو غور سے سنا، قد اسود متنها من الضرب، نیزے لگنے کی وجہ سے زینب کے سر کی کھال کالی پڑ گئی تھی، اتنی مظلوم بی بی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خولی مصائب بیان کر رہا ہے۔ مختار کہتا ہے بتا تو نے کون سا ظلم کیا؟ کہا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، جب میں گیا تو ایک 4 برس کی بچی تھی اور اس بچی کے کانوں میں گوہر تھے، سب کچھ چھن چکا تھا، میں نے اس بچی سے کہا مجھے گوہر دے دے، جب اس سے نہ نکلے تو میں نے اس کے کانوں کو چیرا اور اس کے کانوں سے گوشواروں کو نکالا۔ تو سب سے پہلے، اب سنیے، یہاں تک پڑھ چکا ہوں کل، یہ کہتا ہے کہ اس بچی نے اپنے باپ کو نہیں پکارا،
اپنے بھائی کو نہیں پکارا، اس بچی نے فرات کا رخ کیا، چچا اے چچا عباس، ارے تم نے جو تحفہ دیا تھا وہ ظالموں نے اتار لیا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے خولی، اس کے بعد مختار سن نہ سکے گا، دوسرا ظلم کربلا کے میدان میں نے یہ کیا۔ اس نے بھی عباسی کو پکارا، کسی اور کو نہیں۔ کہا وہ دوسرا ظلم کون سا تھا؟ کہا ایک بی بی کبھی خیمے کے اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی تھی۔ کسی نے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے بی بی ارے تم کبھی خیمے کے اندر جاتی ہو کبھی باہر آتی ہو۔ کہا حمید اسلام کا مقدر خیمے میں ہے، وقت کا امام خیمے کے اندر موجود ہے۔ خولی کہتا ہے میں اندر گیا، سب کی چادریں چھن چکی تھی، ابھی زینب کی چادر نہیں چھنی تھی۔ زینب کی عمر 55 سال کی ہے کربلا کے میدان میں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا ارے سب تو چادریں چھین کے لے گئے، میں بھی اس بی بی کی چادر چھینوں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ ردائے زینب کی طرف بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا زینب نے اپنی طرف کو ردا کو کھینچا، میں نے اپنی طرف کو کھینچا۔ ارے جب مجھ سے چادر نہ چھینی، میں نے نیزہ لیا، زینب کے سر پہ مارا، چادر چھینی، زینب نے فرات کا رخ کیا، اے بھیا اے ابا، ارے جس کا تجھ جیسا بھائی، جس کے تجھ جیسا بھائی ہو اور اس کی بہن کی چادر چھین لی جائے۔ اس کے بعد خولی کہتا ہے تیسرا ظلم میں نے یہ کیا، عابد بیمار لیٹے ہوئے تھے، امامے میں آگ لگی ہوئی تھی، میں نے بیمار کے نیچے سے بستر کھینچا، بستر لے کے چلا، سجاد کو زینب نے دوش پہ اٹھایا، خیمے سے باہر آئی۔ اب جو سجاد نے آنکھوں کو کھولا کیا دیکھا؟ ارے پھوپھی کے پیشانی پر خون، اے پھوپھی اماں، ارے تیری چادر کہاں گئی؟ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین۔